الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ الحمدللہ بہت ہی خوشائن بات ہوتی ہے، بہت پلیزنگ ہوتا ہے ہمیشہ یہ دیکھنا کہ لوگ اپنے ڈیلی لائف کی مصروفیات کو کٹ کرتے ہوئے آ کے اور ایک دین کے ٹاپک کے اوپر باقاعدہ کلاسز لے رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ آ کے کلاسز لے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کا اجر دے۔ اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس آڈینس میں سے اس لیول کا نکل آتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ابھی پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آنے کا ایک فیصلہ کر لیا۔ ان کے لیے بڑا مشکل تھا لیکن وہ آ گئے۔ اب جب صرف تصور کر کے دیکھیں کہ آج سے کتنے سال پہلے، 30-35 سال پہلے، جہاں پر شیخ احمد دیدار اتنے لیکچرز دیا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک اور لیکچر دیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ سامنے میرے جو ہے نا وہ بالکل یہ ایک ہارڈلی کو 20 ایئرس کے آس پاس کی ایج کا ایک لڑکا ہوگا جو میری یہ بات سن رہا ہے، اور میری ان باتوں سے وہ میرا ڈائریکٹ آڈینس بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا ڈائریکٹ آڈینس کون ہے؟ نان مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرا ڈائریکٹ آڈینس بھی نہیں ہے، میں اسے مخاطب بھی نہیں ہوں۔ جس طرح ابھی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سنتے ہیں تو زیادہ تر ان کا آڈینس کون ہوتا ہے؟ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نان مسلم سوال پوچھے مجھ سے، تو وہ ان کا ڈائریکٹ آڈینس بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، اس کے لیے، اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے۔ لائک وائز جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچرز کب سے ہوتے آ رہے تھے، کب سے ریکارڈنگ ہوئی، انہیں کیا پتا کہ سیم پرسن ڈاکٹر ذاکر نائک ہی، سیم پرسن، ایک ینگ لڑکا بالکل، اور وہ انڈیا میں سم ہاؤ میرے لیکچرز پہنچ رہے ہیں، جبکہ یوٹیوب بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ 91 میں آئیں گے، ملاقات کریں گے ڈاکٹر اسرار احمد سے، اور ڈاکٹر اسرار احمد ان کو یہ راہ بتائیں گے کہ تمہیں اپنی یہ دوسرا جو پروفیشن ہے نا یہ چھوڑنا پڑے گا۔ دائی کا کام ایک ڈیڈیکیٹڈ کام ہوتا ہے، تو اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کس آڈینس میں کہاں پر کوئی ایسا بندہ نکلا ہے جو ان سب سے بہتر نکلا ہے۔ جتنے بھی لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان سب سے ایک رائزنگ سٹار نکلا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی گیدرنگ کو، چاہے وہ کاؤنٹ میں چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیشہ اس کو ایک بہت ویلیو کرنا چاہیے۔ تو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف گلمسز، 3 ایپیسوڈز کے اندر، 3 ہفتوں کے اندر ہم ان کو گلمسز کریں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے میگنیٹیوڈ کا اندازہ لگواتا ہوں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ سیرت النبی کو ہم کسی بھی کورس کے اندر کبھی بھی کور کر سکیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ، جس طرح مجھے بتایا گیا ہے، اور سورہ مائدہ کا ٹارگٹ جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے کے اندر ہے کہ ہم سورہ مائدہ کو آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں گے۔ کیا یہ آپ کو لگتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ جو سورہ مائدہ سے متعلق جو ٹوٹل نالج ہو سکتا ہے آپ کو پورا مل رہا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو کتنی بکس ہیں، دیکھیں کتنی بکس ہوں گی، اور یقین جانیں کہ ان میں سے شاید 80% ایسی ہوں گی کہ جن کا نام میں پہلی دفعہ بھی پڑھوں گا، اور جن کا نام پڑھا ہوگا ان میں سے میرا نالج بیس کتنا ہوگا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے کہ ایک تو کئی بہت سارے عربک میں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ایون ان لینگویجز میں جن کو میں ڈائریکٹلی پڑھ سکتا ہوں کتاب کے فارم میں، انگلش ہو یا اردو ہو، تو اس کے اندر کتنا نالج ہوگا جو میں ریٹین کر رہا ہوں اور میں بیان کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ سورہ مائدہ ایک اکیلی اتنی کتابیں اس کے لیے سفیشینٹ ہی ہیں، کتنی ڈیٹیلز اس کی ہیں۔ پھر یہ تو ہم ایک سورہ کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی کتنی سورہز اور ہیں، کس قدر سورہز ہیں اور قرآن کی، اور قرآن نازل کس پہ ہوا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا ہے۔ تو ہر قرآن کی ہر آیت، اس کا شان نزول، اس کی کیفیت اور اس کی ایکسپلینیشن، جو پھر آگے سے مزید ہمیں ڈیٹیل معلوم ہوتی ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر۔ اب ہم تفسیر کے کتابوں سے نکل کے اب ہم احادیث کی کتابوں کی طرف جائیں، وہاں پر ہمیں اس کا اور مزید خزانے ملیں گے۔ تو تقریباً ایک طرح سے سمجھا جائے، اگر میتھس کی ٹرم میں سمجھاؤں تو جو سیرت النبی ہے نا وہ ایک طرح کا سپر سیٹ ہے، اور قرآن جو ہے سبجیکٹ وائز، صرف اس کانٹیکس میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو ظاہر بات ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ تو ایک مطلب کہ انسانوں کے لیے پاسبل ہی نہیں اس کی تفسیر کرنا، لیکن صرف میں ایک نمبر آف پیجز کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ سیرت النبی کے اندر آتا ہے۔ بہت ساری قرآن کی یا بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا۔ اب میں اور آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو ہمیں بہت کلیئر ڈیفائنڈ ریزن نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ مختلف آراء ہوں گی، لیکن ایگزیکٹلی کب نازل ہوئی تھی ہمیں نہیں پتہ،
لیکن جیسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے، قرآن کا کوئی ایسا مقام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے نہ پتہ ہو کہ وہ کب نازل ہوئی تھی، کن حالات میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا پھر بعد میں اس سے رزلٹ کیا نکلا تھا اس کا۔ تو ایک کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو شروع سے ڈے ون سے مسلمان تھے، تو ان کے تو سب کچھ ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں سب کچھ ہوا تھا، لیکن وہ نالج اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر جتنی بھی حدیث کی کتابیں آتی ہیں، چاہے صحیح بخاری ہو جائے، جس میں اگر ہم وہ جو کامن حدیثیں ہوتی ہیں ان کو نہ رکھیں، جو ان میں تھوڑا تھوڑا بس معمولی فرق ہوگا، تو تقریباً 7,500 حدیثیں ہیں۔ تقریباً صحیح مسلم کے اندر بھی اتنی حدیثیں ہیں۔ حدیثوں کی کمپائلیشن میں سب سے بڑی کتاب جو اس وقت میرے اور آپ کے پاس ایکسیسیبل ہے وہ مسند احمد ہے، 27,000 حدیثیں اس کے اندر، اور وہ اتنی اچھی خاصی اس کے نا والیومز کے اندر وہ بات بنتی ہے۔ وہ سارا کچھ بھی سیرہ کا پارٹ ہے، کیونکہ وہ بات کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، یا صحابہ نے کچھ آبزرو کیا تھا یا نوٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کچھ کیا۔ تو اس کانٹیکس کے اندر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اٹ از نیور پاسبل کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہم لوگ کنکلوسیولی کہہ سکتے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہاں یہ کہ ہم تصور کریں کہ یہاں پہ 3 لیکچرز کے اندر ہم اس کو کوئی کور کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف چند اس کی تجلیات کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں، کچھ اس کے بہت ہائی لائٹنگ فیچرز کے اوپر ہم لوگ نظر ڈال سکتے ہیں، ادروائز اٹ از امپاسبل کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں۔ الوداع کے اندر جس طرح بتایا تھا کہ میں ایز اے والنٹیئر پچھلے کافی سالوں سے 2015 سے میں پڑھا رہا ہوں سیرت النبی کا سبجیکٹ، اللہ الوداع کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس کے اندر تقریباً آپ کہہ لیں کہ 16 لیکچرز ہوتے ہیں آفیشیلی تقریباً، اور میں ان کی جو مہربانی ہے میرے اوپر اس کو میں فائدہ اٹھا کے میں 18-19 تک کھینچ ہی لے جاتا ہوں۔ ابھی ایک آن لائن میرا سیرہ کا ایک سیشن ہوا تھا گرمیوں کے اندر، وہ 21 کے اندر ہوا تھا، اس کے اندر بھی میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے سیرہ پڑھی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز اور ہیں، بہت سارے اسپیکٹس اور ہیں۔ پھر سیرہ ایک ایسا سبجیکٹ بھی ہے، ایک اور ڈائمنشن اب انڈرسٹینڈ کریں آپ لوگ، کہ جو ود ٹائم جو ہے نا اس کے نئے پیجز اس میں ایڈ ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ نئے واقعات ہمیں پتہ لگ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن نئے اس کے اندر نئی ڈائمنشنز ایڈ ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ جو سب سے پرانی ابتدا میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بارے میں، وہ تھے جنگوں کے حالات تھے، اس لیے ان کتابوں کا نام ہے المغازی۔ حدیث کی کتابوں میں بھی یہ مغازی کے نام کا ہوگا، وہ ہے غزوات سے ہے، جنگوں سے ہے، لہٰذا اس وجہ سے جو جنگوں کے واقعات ہیں نا وہ بہت تفصیل میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تقریباً تمام بڑی جنگوں کا ذکر قرآن میں کیا ہوا ہے، کچھ کا بہت ڈیٹیل میں ہے، کچھ کا بہت پاسنگ ریفرنس ہے، اور کچھ کا ذکر ہے بھی نہیں۔ تو مثال کے طور پہ یہ کہ بدر کے اوپر کیا کیا ہوا تھا وہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں پتہ ہے، احد میں کیا ہوا تھا ہمیں کافی کچھ ڈیٹیل میں پتہ ہے، اس لیے خندق کے واقعات بہت ڈیٹیل میں پتہ ہیں۔ شاید سب سے زیادہ ڈیٹیل جنگوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ڈیٹیل ہمارے پاس اور سب سے زیادہ روایات تبوک سے متعلق ہے۔ ایک تو یہ ریزن بھی ہے نا کہ جو زمانہ آگے گزرتا رہا اور زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے رہے تھے، تو زیادہ بڑا گروپ ہے جو اپنی اپنی سٹوریز نیریٹ کر رہا ہے۔ تو سب سے شروع کا اسپیکٹ تو تھا وہ جنگوں والا اسپیکٹ۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کے اندر فقہا پیدا ہونا شروع ہوئے تو پھر وہ جو فقہ والے جو اسپیکٹس ہیں نا ان کے اوپر بہت ڈیٹیل ڈسکس ہوئی، نماز پڑھنے کے احکامات سے متعلق یا روزے کے احکامات سے متعلق۔ آگے بڑھتے جائیں ہم لوگ تو پھر چونکہ ایک دین جو تھا وہ ایک ریاست کے لیول کے اوپر خلافت تھی ہماری، تو اس سے متعلق جتنے بھی احکامات بنتے ہیں، چاہے وہ وراثت کے احکامات تھے، وہ خرید و فروخت سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر کور اپ ہو جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، پھیلتی جا رہی ہیں، ایڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو ایڈیشن تھا یہ ہوتا رہا، کیونکہ جتنا بھی جو بھی آپ کو آج بھی فتویٰ ملے گا نا، آج بھی کوئی آپ کو فتویٰ ملے گا، اس کی بنیاد وہ کسی حدیث سے ہی نکالیں گے، کسی قرآن کی آیت سے ہی نکالیں گے وہ۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم لوگ وہ خلافت اور وہ جو ہمارا عروج تھا مسلمانوں کا وہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ جب مسلمان سائنسدان تھے تو وہ آیات قرآن کی جو سائنس اور میڈیکل سائنس بھی ہے، اسٹرانومی بھی ہے، میتھمیٹیکل سائنس، جتنے بھی پولی میتھمیٹیشنس تھے ان سب کے امبریلا کے اندر آتی ہے جتنی بھی سائنس، وہ سارے کے سارے ان آیات کی تفسیر کیا تھی اور آیت کا مطلب کیا ہے، وہ بھی اس زمانے میں جو ہمارا مسلمانوں کا عروج تھا تب بات سمجھی گئی تھی۔
تب بات اس کو ریلیٹ کیا گیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک بات کو کہہ رہے ہیں تو تفسیر لکھنے والے نے تو صرف اس کی گزرتے ہوئے مینشن کر دیا، لیکن جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس کو ڈیپتھ میں جا کے انڈرسٹینڈ کیا کہ وہ آیت جو تھی اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو جب ہمارا خلافت کا نظام جو ہے وہ ختم ہونے کو آ گیا اور ہم بن گئے، غلام بنتے گئے یورپین پاورز کے، پوری مسلم امت یورپین پاورز کے غلام بن گئی، اور ہم پہ الزام کیا لگا دیا گیا، تمہارا دین تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے۔ اب یہاں پر جنرلی سپیکنگ ہمارے جتنے بھی ہمارے اسکالرس تھے وہ جنرلی سپیکنگ وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے۔ ساری بات ہے، ہم انگریزوں کی، جب میں انگریز کا لفظ بول رہا ہوں تو صرف میں برٹش امپائر کی بات نہیں کر رہا، فرینچ اور جتنے اٹیلین سب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہم سب کے غلام ہیں، تو ہم نے ظاہری بات ہے ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے، نہیں اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے، اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ تو بہت ساری وہ باتیں ہم آگے لے کے آنا شروع ہو گئے جو اس سے پہلے جن کے اوپر کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں زیادہ، اور اسلام کے جو اخلاقیات والا جو ایسپیکٹ ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، جس کے ابھی تک ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ جو اسکالرز اس وقت مسلم اسکالرز آپ کو امریکہ میں نظر آئیں گے اور جو باقی ویسٹرن ورلڈ میں نظر آئیں گے آپ کو، وہ جتنا زیادہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا کہ اسلام کا جو اسپریچول ایسپیکٹ کیا ہے اور اسلام کا اخلاقیات کا ایسپیکٹ کیا ہے، ویلیو سسٹم کیا تھا اسلام کا۔ بے شک ہم کہہ دیں کہ وہ ظاہری بات ہے وہ مجبور ہیں، وہ جہاد کا نام ہی نہیں لے سکتے وہاں رہتے ہوئے، لیکن بات بالکل صحیح ہے یہ والی کہ وہ جو اس وقت کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا کہ پیرنٹنگ کیسی ہوتی ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر فیملی سسٹم کیسا ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپس کیسے ہوتے ہیں، وہ ایک نئی ڈائمنشن سامنے آ رہی ہے۔ پھر جب مثال کے طور پہ یہ جو فیمنزم کی تحریک بہت زیادہ سامنے آئی اور یہ حقوق نسواں اور یہ والی باتیں بہت زیادہ سامنے آنی شروع ہو گئیں، تب سیرت کا ایک اور ایسپیکٹ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ وہ ساری روایات جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اس زمانے کے پرزرو چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا عورتوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں یا ان کے مقام کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے جنرلی اس کو اگنور کیا، ابھی تک جنرلی اگنور کیا، وہ باتیں سامنے آنی شروع ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ڈائمنشن سامنے آتی ہے، یہی لوگ جنہوں نے یورپین پاور، جنہوں نے پوری دنیا میں پھیل کے اور انہوں نے کبھی ٹرافی ہنٹنگ کے نام سے اور کبھی اپنے شوق کے نام سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر، افریقہ کے اندر، یہ سارا وائلڈ لائف، کس قدر وائلڈ لائف تھا جو کہ ختم ہو گیا، ایکسٹینکٹ ہو گیا۔ کیوں ایکسٹینکٹ ہوا ہے؟ اس وجہ سے ایکسٹینکٹ ہوا کہ انہوں نے میسیولی اینیمل ہنٹنگ کی، ٹرافی ہنٹنگ کے نام سے، کہ شوق ہے جی ہمیں، کتنی اسپیشیز ہیں جو ایکسٹینکٹ ہو گئی۔ بعد میں جا کے خیال آ گیا نہیں بھئی اینیمل رائٹس کوئی چیز ہوتی ہے اور ہم نے تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو وہ کتابیں لکھی گئیں جو پہلے ہمیں صرف 2-3 واقعات پتہ ہوتے تھے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ یہ اونٹ آیا تھا شکایت لے کے، ایک دفعہ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت جس نے ایک بلی کو اذیت دی، نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو آزاد کیا، تو اس جانور کے صرف اس 100% اس جانور کے بیس کے اوپر کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پکڑ کر لی۔ اور ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر، دونوں واقعات ہیں، ایک مرد کا بھی ذکر آئے گا اور ایک حدیث میں عورت کا بھی ذکر آئے گا، اور ہو سکتا ہے یہ واقعات دونوں کے ساتھ ہوا ایسا واقعہ کہ ایک شخص نے پانی پیا اور اس کنویں سے، بہت پیاسا تھا، بہت گرم دن تھا، کنواں اس کو ملا، اور اس میں کنویں کے اندر، کیونکہ کنواں اتنا ڈیفیکلٹ تھا پانی پینا کہ اس کو کنویں کے اندر اترنا پڑا، وہ کنویں کے اندر اترا، اس نے اپنی پیاس بجھائی، اور جب وہ باہر نکل کے آ گیا تو اس کو ایک ہامتا ہوا کتا نظر آیا، ایک پیاسا کتا نظر آیا اسے، اور اس کو ترس آیا اس کے اوپر، لیکن اب کیا کرے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ پیاسا کتا ہے، جس طرح میری پیاس تھی میں فیل کر سکتا تھا، تو اس لیے لہٰذا یہ بھی پیاسا ہے، حالانکہ وہ ایک آوارہ کتا ہوگا۔ وہ شخص اترے گا کنویں کے اندر دوبارہ، اس تکلیف، آسان کام ہے کنویں میں اترنا، وہ دوبارہ اترے گا، کسی طرح سے اس کے لیے پانی مینیج کر کے لائے گا اور اس کو پلائے گا، اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی اس شخص کی۔ یا ایک بدکار عورت کا ذکر آتا ہے حدیث میں، ایک بدکار عورت کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ وہ عورت بدکار تھی، اور اس نے بھی اسی طرح ایک کنویں کے پاس پیاسا کتا دیکھا، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، اس نے اس کو واحد برتن کی فارم کے اندر کوئی چیز اگر سمجھ لگی نا تو اسے اپنا جوتا سمجھ لگا کہ واحد میرا جوتا ہے جو ایسی چیز بنتی ہے۔ اس نے اس جوتے کو لٹکا کے اس میں سے پانی نکلوایا اور اس کتے کے آگے رکھا، جس سے، کیونکہ وہ پیالے کی شکل بن گئی نا، جوتے کے اندر پانی آ گیا تھا، اور اس سے وہ پیاس بجھی، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پوری زندگی بدکاری کرتا رہے اور صرف ایک کتے کا پانی پلا دے تو کام چل جائے گا. غالباً اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ عورت جس طرح زیادہ تر جو پروسٹیٹیوٹس ہوں گی ایون آج کل کی دنیا کے اندر بھی وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ہیومن ٹریفکنگ کا وکٹم ہوں گی, اور وہ ایک طرح کی سلیوری ہوتی ہے, یہ ایک طرح کی غلامی ہوتی ہے. اور کیا پتہ اس کے پاس زندگی میں کوئی اختیار نہ ہو, جو یہ بدکاری وہ کر رہی ہے اور اس کے جو کلائنٹیل ہے اور جو بھی ہے اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وہ اس چیز کی غلام ہے, ہیومن ٹریفکنگ کی غلام ہے وہ. لیکن اس کو جو خود اپنے آؤٹ آف فری ول ایک موقع ملا تھا کہ وہ کچھ نیکی کر سکتی, تو اس نے اس نیکی کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا. جو شاید میں اور آپ ایسے موقع پہ ہوتے نا تو ہم اس کتے کو صرف دھتکارتے, ہم اس کتے کو صرف بھگاتے وہاں سے, ہم نہ پانی پلاتے اسے. ایسے واقعات ابھر کے سامنے آنا شروع ہوئے, اور ایسے بہت سارے واقعات اور بھی ہیں. پھر ابھی بالکل لیٹسٹ پرابلم کیا چل رہی ہے, یہ کلائمیٹ کی پرابلم چل رہی ہے, یہ اسماگ کا مسئلہ, کلائمیٹ چینج, اور یہ جو ایک میسو پرابلم ہے جو پوری ہیومینٹی کو فیس کر رہی ہے. اس کے اوپر اب جا کے خیال آیا کہ ابھی ہمارے پاس بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, خزانے موجود ہیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا انرجی کو ریزرو کرنے کی ضرورت ہے, رینیوبل انرجی ہے, واٹر کو کس طرح سے ہم لوگ کنزرو کر سکتے ہیں ہم لوگ, اور اس کے ریزروائرز بنائے جائیں یا اس کو کیسے ضائع نہ ہو جائے. ہمارے پاس کتنی احادیث موجود ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کی طرف ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے تھے. تو اسی طرح ہی خزانہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آگے آنے والے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم اس خزانے میں سے نکالتے رہیں گے. ایک ایسے آپ کہہ سکتے ہیں ذخیرہ ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں سونے کی ایسی کان مل گئی ہے آپ کو کہ وہ جو ختم نہیں ہوگی. نئے دور کے حساب سے نئی ضروریات پیدا ہوتی رہیں گی. اور یہ کمال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ شخص, وہ ہستی جو آج سے تقریباً 1450 اور اب کچھ سالوں کے بعد ہم 1500 کا فگر یوز کرنا شروع ہو جائیں گے کہ 1450 سال یا 1500 سال پہلے تشریف لائے وہ, اور ان کی ایگزامپل جو ہے نا وہ فار ایور ابھی تک 2024 کے اندر بھی ویلڈ ہے. ابھی بھی آج کل بھی اگر ہم نے کوئی کرپٹو کرنسی کے اوپر بھی اگر کوئی فتویٰ لینے ہیں نا یا ہم نے انڈرسٹینڈنگ لینی ہے تو ہمیں وہاں سے ہدایت لینی پڑے گی. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے اور ہمیں یہاں پہ کوئی ہدایت لینی ہے تو ہمیں وہیں سے لینی پڑے گی. اگر ہم لوگ ہیومن باڈی کے لمبس اور پارٹس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کی بجائے اب ہم ایک مشینی پارٹس پہ لینا شروع ہو جائیں, کیا ایک مشینی باڈی ہو سکتی ہے ہماری, تو ہمیں وہاں سے ہی لینا پڑے گا. ہدایت اور رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی لینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب دنیا میں بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات فرما دی, وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ میری طرف سے ایک کانسٹنٹ سورس آف ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی. تم انسانوں کو دنیا میں بھیج دیا, تمہارے اپنے اندر انہیرنٹ ایک پہچان ہے نیکی اور بدی کی, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ تمہارے اپنے اندر ایک انہیرنٹ پہچان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کتاب ہدایت بھی بھیجتا رہوں گا, تو جو کوئی اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی رنج نہیں ہوگا, اس کے لیے کامیاب رہے گا وہ دونوں جہانوں کے اندر. اس کا سلسلہ جاری ہوتا رہا, نبوت کا سلسلہ. مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1,24,000 نبی آئے, جن میں سے 313 اور ایک اور روایت کے اندر 315 رسول تھے, 313 یا 315 رسول تھے. اور ہمیں قرآن کے حساب سے نا بمشکل 25 کے قریب ہم کہہ سکتے ہیں, جن میں سے بھی چند کے اوپر اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے. جس طرح کہ ذوالقرنین کا نام آتا ہے قرآن کے اندر, ان کے بارے میں اختلاف سا پایا جاتا ہے. لقمان کے بارے میں اختلاف پایا جائے گا, کچھ نبی مانیں گے, کچھ کہیں گے نہیں وہ نبی نہیں تھے. تو بمشکل 25 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہیوج نمبر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نہیں بتانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی, کافی ہے. جتنا ہمیں بتا دیا گیا وہ کافی ہے ہدایت کے لیے. تو اللہ کی طرف سے مسلسل آتے رہے, اور وہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا, اور زمانے کی ایولیوشن کے ساتھ ساتھ نئے طریقے آتے رہے. عقیدہ تو ایک ہی رہا ہمیشہ سے, اللہ کی ذات, قیامت والے دن میں نے حساب کتاب دینا ہے, اس کے مطابق جنت ہوگی, جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دیا. میں پپٹ نہیں ہوں, میں اس کا محتاج نہیں ہوں, وہ صرف اللہ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ ایونچولی کیا ہوگا.
ان کے اوپر تو ایمان ہمیشہ سے تھا، اس میں کوئی ارتقا نہیں ہوا، اس میں کوئی ایوولوشن نہیں ہوئی، لیکن عبادات کے اندر ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حج اور عمرہ یہ نہیں ہو رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا۔ اس طرح ایوولوشن کے اندر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کچھ اور رکھا ہوا تھا، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم چینج کر دیا۔ تو احکامات کے اندر جو عبادات ہیں نا، ان کے اندر پھر جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر ایوولوشن ہوتی رہی ہے، جس طرح زمانہ آگے بڑھتا رہے، نیڈ کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے بات آگے بڑھتی رہی ہے۔ جب دنیا میں تھے ہی تھوڑے سے لوگ تو کیا وراثت کی پریشانی ہے زیادہ، رائٹ؟ وہ تو پریشانی بعد میں بڑھنی چاہیے جب چیزوں کی اسکیرسٹی ہونی شروع ہو جائے گی، وسائل کم ہونے شروع ہو گئے، یا اب کس طرح سے آگے مینیج کرنا ہے، یا دنیا نے ایوالو کر لیا ہے، اب ایسے ہوگی، اب ایسے حکومت ہوگی، اب صرف قبائلی نظام ہی بات آگے بڑھے گی۔ تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ انسان کی ترقی ہوتی رہی، اور ساتھ ساتھ وہی جو تھی وہ بھی ایک ارتقاء کے مراحل کے مطابق چل رہی تھی، ٹل دا پوائنٹ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، خاتم النبیین، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ نہیں کہ نبوت ختم اختتام کو پہنچ گئی، خاتمہ کا مطلب عربک کے اندر سیل کو بھی کہتے ہیں، مہر کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ تکمیل کو پہنچی وہ، کہ جو ہدایت کے لیے ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر۔ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل وہ رول ملا جو میں اور آپ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، کوئی انجینئرنگ کا سبجیکٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مثال کے طور پہ چلیں یہ تو ہم ایکسکلوسیو کوئی بات کریں، ڈرائیونگ کی بات کرتے ہیں، ڈرائیونگ کی آپ کو صرف کتاب لا دی جائے اور کبھی ڈرائیونگ سکولز نہ ہو، کوئی ڈرائیونگ سکول نہ ہو، یا جو فلائنگ کلاسز ہوتی ہیں جو جہاز کو فلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو صرف تھیوری بتا دی جائے کہ یہ گیئر ہوتا ہے، یہ کلچ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کتاب آپ پڑھے جا رہے ہیں کہ گاڑی یوں چلتی ہے، گاڑی کا یہ ہوتا ہے، گاڑی کا وہ ہوتا ہے، اور آپ کبھی بھی آپ نے ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھنا، آپ نے گاڑی کے آگے اسٹیئرنگ کے اوپر آگے نہیں بیٹھنا، کوئی آپ کو کر کے دکھانے والا نہیں ہے کہ یہ چیز کیسے اچیو ہوتی ہے۔ تو جسٹ ٹرائی ٹو امیجن کہ میں اور آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں اس اسکل کو، پھر تو ہم ٹکرے ماریں گے، حادثے کریں گے اپنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کر کے دکھوایا جو قرآن جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مقصود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرفیکٹ ایگزامپل بن کے دکھایا، پوری زندگی کو اس طرح سے عمل کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اور آپ کے لیے اب کوئی کویسچن نہ رہ جائے، کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ ہاں یہ چیز پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، یا یہ تو بہت مشکل ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ بھائی دیکھو تو صحیح آج کل کتنے فتنے ہیں، دیکھو تو صحیح کہ آج کل کیا کیا ہمیں چیلنجز اور پریشانیاں کا سامنا کرنے پڑ جاتا ہے، تو میرے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ نہیں بھائی یہ دیکھو، یہ صبر کرنا تو کہنے کی بات ہے، اور بھائی جس کے اوپر پڑھتی ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے صبر کرنے کی باتیں، یہ تو تھیوری کی اچھی باتیں ہو گئی نا، یہ والی تو یہ تو صرف وہ بات ہو گئی کہ آپ کو آپ دشمن کے پاس کھڑے میں ہیں اور آپ کے پاس وہی دشمن اب آ گیا ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اور آپ یہ سوچیں کہ میں معاف کر سکتا ہوں اسے، اور بھائی یہ فلموں میں ہوتا ہوگا یا ناولز میں ہوتا ہوگا، ایسے حقیقت میں نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہیومن فیلنگز کو اس میں سے گزار کے اس کے مطابق یہ لائف کر کے دکھائی۔ تو آدھے ٹائم کے اندر ہم نے صرف اب یہ سبجیکٹ کو نا میگنیٹیوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اب ہم آتے ہیں ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے مکہ کے علاقے کے اندر، جہاں پر اس سے پہلے آخری جو نبی یا رسول گزرے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، تقریباً 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے۔ تو امیجن کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اور ابھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 1400 سال کے اندر مسلمانوں کا کتنا بگاڑ آ گیا ہے، اس کے باوجود کہ کتاب ہدایت جو ہے وہ محفوظ ہے، لیکن کتنا بگاڑ آ گیا ہے۔ تو ذرا 2500 سال کو سوچ کے دیکھیں، ذرا 2500 سال کو سوچ کے دیکھیں کہ 2500 سال میں جب کہ کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ مینشن ہو کہ یہ محفوظ رہے گی، تو معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ آ سکتا ہے، پوٹینشلی کتنا بگاڑ آ سکتا ہے۔ اور اس بگاڑ کی ایک انتہا یہ تھی کہ آپ تصور کر کے دیکھیں
کہ کہاں بنیادی عقیدہ، اور وہ اس عقیدے کو اتنا بگاڑ کے چلے گئے کہ مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. ان 2500 سال کے اندر وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ کچھ جنت ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کچھ جہنم ہوگی جو حساب کتاب کے لیے بنائی گئی ہے، قیامت والا دن ہوگا، مرنے کے بعد میں نے پھر اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. یہ تصور ہی ختم ہو گیا ان کے ذہنوں سے. وہ مانتے ہی نہیں تھے. وہ قوم جو یہاں پہ آباد ہے اس ماننے سے انکاری تھی کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. کس قدر بگاڑ ہو گیا. ہاں انہوں نے توحید میں بھی بگاڑ پیدا کیا. اور توحید میں کیا بگاڑ پیدا کیا انہوں نے؟ کہ اللہ اکیلا نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے ہیلپرز ہیں. اور یہ دو قسم کے عقیدے تھے. ایک یہ تھا کہ جو فرشتے جو ہم سب کو پتہ ہے وہ فرشتوں کے بارے میں رکھ لیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ایک یہ عقیدہ تھا. یا یہ تھا کہ یہ منی گاڈز والا عقیدہ ہے کوئی ہے، جو ہمارے بڑے بھی لوگ مر گئے، فوت ہو گئے، اور یہ مختلف قبائل نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، اور وہ بت سارے کے سارے جو تھے میجورٹی فرشتوں کے نام کے اوپر تھے. لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے کے سارے فرشتوں کے نام کے اوپر تھے یہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو بڑے لوگ تھے ان کی بھی تصویریں اور بت اور ان کو بھی شامل کرتے تھے. خدا تو بہت بلند ہے، تو لہٰذا اس اکیلے نے کس طرح میری بات سننی ہے، میرے وہ اوقات ہی نہیں ہے، میں اس کے ذریعے مانگ سکتا ہوں. یا یہ کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں لیکن یہ خدا کا بہت لاڈلے ہیں تو ان کے ذریعے میں دعائیں مانگوں گا تو بات بن جائے گی. بگاڑ. لیکن کیونکہ جو آخرت کا بگاڑ تھا نا، آخرت کے تصور کے بگاڑ، اس کی وجہ سے اعمال کا ستیہ ناس. جس دن مجھے یہ پتہ لگ جائے نا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑنے والا، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، پھر آپ دیکھنا کہ ہم کس طرح گناہ کی طرف کھینچے جائیں گے. جب یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. کسی یونیورسٹی کے اندر، اسکول کے اندر اسٹوڈنٹس کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی آپ کو ہم لوگ کمپیوٹر ایڈڈ پتہ نہیں کیا کیا ایجوکیشن دیں گے، آپ کی ویڈیو لیکچرز ہوں گے، اور یہ طریقہ ہوگا، یہ نیا ایڈوانس طریقہ آ گیا ایجوکیشن کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ساتھ یہ ہو جائے کہ ایگزام کوئی نہیں ہوگا. تو دیکھیں کون پڑھے گا پھر اس کے بعد؟ کون پڑھے گا؟ صرف یہ کہا جائے کہ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری دکھائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں، اور ہم ہر طرح کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہوتا ہے نا وہ سارا ختم کر دیں دنیا کے اندر سے. تو دیکھیں کیا بگاڑ ہے. پہلے ہی ستیہ ناس ہو جائے گا اور کیا بگاڑ آ جائے گا. تو جب یہ تصور آ جائے کہ کوئی آخرت ہی نہیں ہے، پھر مجھے میٹھا بننے کی کیا ضرورت ہے کسی کے آگے؟ مجھے غصہ دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اندر کوئی لسٹ آیا ہے، حیوانی خواہش میرے اندر بہت ہے، مجھے اس کو کنٹرول کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اسی طرح ہی گناہ کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مجھے اتنی محنت کرنے کی، ہارڈ ورک کی ہے، جس کے حلال کمانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، پھر تو میں جس طرح مرضی کماؤں، پھر میں فراڈ کروں، جو مرضی کروں. اور وہ اتنا بھیانک ان کے ہاں تصور یہ بڑھتا گیا. یہ غلامی کا تو دور تھا، وہ غلامی تو ہوتی تھی وہاں پہ، لیکن اتنا بگاڑ چلا گیا کہ ہر کوئی نہیں، لیکن لوگ ایون اگر ان کا انوانٹیڈ چائلڈ ہے تو اس کو کہتے تھے کہ بیٹی تو مجھے نہیں چاہیے تھی، اس کو تو بس میں زندہ دفنا دوں گا. اور معاشرے میں اگر پتہ بھی ہے اینڈ ایوری ون از اوکے ود اٹ، ٹھیک ہے، اس کو نہیں چاہیے تھی اس کی اپنی اولاد. تصور کر کے دیکھیں کہ مورل ویلیوز کتنی گر گئی ہوں گی. جنرلی اسپیکنگ مورل ویلیوز کتنی گر گئی ہوں گی کہ نون ہے، پتہ ہے کہ ہاں یار یہ بندہ ہے نا، اس کی بیٹی ہوئی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا. کیوں؟ اس کو نہیں چاہیے تھی بیٹی. اور لوگ اوکے ہیں اس کے بارے میں، اس کو کچھ برا نہیں سمجھا جا رہا. غلامی جو ہے وہ اس قدر ایکسپینڈ ہو چکی ہے دنیا کے اندر، اس قدر ایکسپینڈ ہو چکی ہے. بڑی بڑی پاورز جو ہیں انہوں نے اچھی طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. ریسزم کا اور جو اپنی نسل کے اوپر فخر کرنا، وہ کہاں سے کہاں جا چکا ہے. تو اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے مکہ میں، ایک ایسے گھرانے کے اندر جو ویسے تو قبائلی اعتبار سے بہت ویلیوبل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر جو ہے وہ کیفیت کیا ہے کہ ان کے والد جو ہیں عبداللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. اور کیونکہ یہ پہلی اولاد تھی، یہ پہلی اولاد ہونی تھی اس نیولی میرڈ کپل کی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم از دا اونلی چائلڈ.
اور بعد میں بی بی آمنہ نے کیونکہ کوئی اور شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، اس لیے کوئی اسٹیپ بردرز اور سسٹرز بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکیلے واحد، اور جب پیدائش ہوتی ہے باپ پہلے سے فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا جاتا ہے، جو ان کے ہاں تصور ہوتا تھا کہ بھئی عرب مکہ کے اندر نا تو ارد گرد سے اتنے قبائل آتے ہیں کہ یہاں پر اگر رہ کے ہم نے بچوں کی پرورش کی نا تو ان کی زبان جو ہوگی نا وہ خالص نہیں ہوگی۔ جس طرح میں اور آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت بچوں کو دور کی بات ہم سے بالکل ایک پوری لمبی بات خالص اردو یا خالص انگلش میں نہیں ہو سکتی، ہم دونوں جگہوں پہ ڈنڈی ماریں گے۔ تو اس لیے وہاں پر وہ کہتے تھے نہیں یار ہماری اپنی خالص زبان ہونی چاہیے۔ پھر ہمارا جو کلچر ہے اور یہ کہ جو ہم خانہ بدوش ہیں اصل میں، اور یہ جو جانوروں کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اگلی نسل ہے نا وہ اس کی سکولنگ شروع سے ہو۔ تو یہ والے باقاعدہ سکولز تو نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے سکولنگ کا طریقہ کیا رکھا ہوتا تھا کہ نیولی بورنز کو وہ نومیڈک خانہ بدوش جو قبائل ہوتے تھے ان میں بھیج دیا کرتے تھے کہ شروع کے ابتدائی چند سال یہاں پہ رہ کے آئیں گے۔ زبان آپ کو سکھانی نہیں پڑے گی، جیسے بچوں کو آپ سکھا نہیں رہے ہوتے کوئی بھی چیز۔ بچے 100% جو 1 سال کا بچہ ہوتا ہے 2 سال کا بچہ ہوتا ہے جو بولنا شروع کرتے ہیں لفظ کو 100% وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو سکھا نہیں رہے ہوتے کہ دیکھو یہ پانی ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ جو ہوگا نا جو ایسے ہوگا یہ پانی ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کو پانی نہیں کہنا، یہ ہوتا ہے، یہ H2O ہے، اس کے اندر ہائیڈروجن کے 2 ہوں گے مالیکولز، آکسیجن، یہ نہیں سمجھا رہے ہوتے ہم اسے۔ وہ خود ہی آبزرویشن سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ پانی جب مجھے چاہیے یا پانی کو اور میں نے کہاں استعمال کرنا ہے یا بارش ہو رہی ہے، وہ خود بخود سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ووکیبلری وہ خود سیکھ رہا ہوگا، مینرز وہ اخلاقیات خود بخود سیکھ رہا ہوگا، وہ گرو اپ کرے گا اس کے اندر۔ آپ نماز پڑھے ہوں گے، وہ آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا یا ہو جائے گی آپ کی اولاد، اور وہ ساتھ ساتھ اس کو فالو کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تھاٹ تھی ان کی کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں ان کو بھیجتے ہیں جہاں پر یہ ہمارے عرب کلچر کو سیکھ کے آئیں گے، عرب لینگویج کو پراپر سیکھ کے آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ مکہ کے اندر ہر وقت باہر سے قبائل آ رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی بیماری لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایپیڈیمک آؤٹ بریک ہوا ہوتا ہے یہاں پہ، کبھی کسی کا کبھی کوئی فلو چل رہا ہے آج کل، کبھی کوئی اور بیماری چل رہی ہے، تو ان بیماریوں سے بھی یہ بچے دور رہیں گے، ان کی اچھی نشو و نما ہوگی اس دور میں۔ یہ جو ہمارا آپ کو ہے نا حفاظتی ٹیکے، یہ وہ سمجھیں کہ یہ تھاٹ اس پیچھے تھی اس کے، کہ بچے جو ہے نا وہ ایک اچھی ایج کو پہنچ کے 3-4 سال کی ایج کو پہنچ کے وہ جو نازک مرحلہ ہوتا ہے وہ گزار کے آ جائے وہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ وہ بنو سعد میں سے تھیں، ایک بڑا قبیلہ تھا بنو حوازن کا، اس میں سے ایک قبیلہ ہے بنو سعد، اس میں سے تھی، اس لیے ان کا نام حلیمہ ان کا نام ہے، اور سعدیہ نسبت ہے ان کی قبیلے کی، حلیمہ سعدیہ۔ اور وہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب کیا وہ ایک محل تھا؟ کیا وہ بہت بڑی کوئی لیویشنگ جگہ تھی؟ نہیں، خانہ بدوشوں کی طرح وہ لوگ اس کے اندر رہ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 4 سال جب تک وہ واقعہ نہیں ہوتا شق الصدر کا کہ ان کا سینہ جو تھا وہ کھولا گیا تھا، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے ان کے ساتھ۔ 4 سال کا بچہ، اور ان کو واپس کر دیا جاتا ہے اب والدہ کی طرف وہ چلے جائیں۔ ایک بچے کی 4 سال کے بچے کا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، اور وہ جو بچے وہاں پہ کھیلتے ہوں گے، رائٹ؟ اب ایک نئے یونین کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ان کو اپنی والدہ کے ساتھ ہے، وہ 2 سال وہاں پہ رہیں گے، اور 2 سال کے بعد وہ والدہ جو ہے نا وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائس آرفن ہے۔ اب 6 سال کا بچہ، صرف 6 سال کا بچہ ٹوائس آرفن ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کا پرسنالٹی کے اوپر ایک امپیکٹ ہوتا ہے، پرسنالٹی کے اوپر ان سب چیزوں کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ میں سکولز رن کر رہا ہوں، 2 اسلامک سکولز ہیں، اور کیونکہ 2008 سے رن کر رہا ہوں تو اس لیے آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ 16 سالوں کے اندر نا کافی بچے آئے گئے جو اس وقت شروع میں پلے گروپ اور بالکل ہی پلے گروپ نرسری کلاس میں گئے تھے، وہ اس وقت یونیورسٹی کی ایج میں ہیں، کچھ کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں۔ تو امیجن کر لیں کہ وہ ایک اچھا ایکسپیرینس گزارا ہے ہم نے۔ تو جو لوگ، جو فیملیز بروکن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں نا بچے، چاہے وہ پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی تھی، ماں باپ کی یا بنتی نہیں آپس میں، یا پیرنٹس میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یا گھر کے اندر کوئی ابیوز ہو رہا تھا، کوئی بھی محرومی ہوتی ہے نا، کوئی بھی محروتی ہوتی ہے، اس کا پرسنالٹی کے اوپر نا ایک طرح کا پرماننٹ امپیکٹ ہوتا ہے، پرسنالٹی کے اوپر پرماننٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔
کئی بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ماحول خراب دیکھا ہوگا تو وہ ڈس ایلوژنڈ ہوں گے کہ بھئی ہم نے آگے بڑھے ہو کے یہ نہیں کرنا. بچیاں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فادر کیسے ہوا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. اب وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ. یہ شادی اور یہ جو سارا جو اچھا بھجن بتایا جاتا ہے نا ہمیں, یہ ہم اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت بیڈ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, یا اعتماد نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کے اوپر. یا ہم جتنا مرضی سمجھاتے رہیں کہ آپ کی فیملی آپ کی, وہ کہیں گے بھئی ہم جب یتیم ہوئے تھے تو ہمارے تو ریلیٹیوز میں کسی نے نہیں پوچھا تھا ہم سے, اور ہم تو یوں خوار ہو رہے تھے, یہ ہو رہے تھے, یہ ہو رہے تھے. تو وہ جو محرومیاں ہوتی ہیں نا, وہ ان کا ایک بہت بڑا سایہ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. یا ایک اور چیز بھی میں ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے کمپیوٹر سائنس میرا بیک گراؤنڈ ہے, تو میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا ہوا ہے 8 سال کے قریب. وہاں پہ میرا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا پہلے بیچ کا, اس کی زبان کے اندر لکنت تھی. انگلش کے اندر کہتے ہیں کہ اسٹیمر کرتا تھا وہ, اٹک اٹک کے جو لوگ بولتے ہیں. تو یہ بات تو مجھے پتہ ہے کہ جو زبان کے اندر یہ جو لکنت والا مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ پیدائشی نہیں ہوتا, یہ کوئی نہ کوئی لائف کا حادثہ ہوتا ہے, جو کوئی خوف ایسا بیٹھ جاتا ہے آپ کے اندر جس کی وجہ سے آپ اس طرح ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے پراپر. آپ کو اسپیچ تھیراپی کی ٹیکنیکس کے ذریعے سے آپ کے اندر وہ لکنت ختم کر دی جاتی ہے, اور جتنی کم ایج میں احساس ہو جائے اتنی جلدی وہ کر لیں. اور اللہ اگر کسی کو مثال کے طور پہ کسی کا پروفیشن یہ ہو, یا وہ اپنی اگلی نسل کو پروفیشن دینا چاہے کہ تم بھی جو ہے نا وہ زبان یہ اسپیچ تھیراپسٹ بڑے ہو کے بننا, تو امیجن کر کے دیکھیں وہ تمام پیرنٹس جن کے بچے ایسے کرتے ہیں وہ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے. اور ان پیرنٹس کو اگر کسی کے ذریعے اسپیشلی وہ جو ہدایت یافتہ بھی ہو, وہ کہے کہ ہاں آپ اس بچے کو نا قرآن بھی یاد کریں پلس یہ تھیراپیز میں آپ کو کرواتا ہوں, تو یہ آپ کی لکنت ختم ہو جائے گی, کروا دوں گا میں. کتنا بڑا کام ہے, کتنا بڑا اجر کا کام ہوگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں, آپ کیوں کرتے ہو ایسے؟ کوئی بچپن میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا, کوئی ڈر تھا؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں ہے, لیکن میں اپنے دادا کے ساتھ بہت اٹیچ تھا, اور تقریباً میں 4 سال کا تھا, 4+ تھا, جب میرے دادا فوت ہو گئے تھے. تو جب وہ دادا فوت ہوئے تھے نا, تو میں بس چپ ہو گیا تھا. بچے کو تو نہیں آپ سمجھا سکتے نا فوت ہونا کیا ہوتا ہے, وہ کہاں چلے گئے ہیں, کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. کہتے ہیں بس وہ جو ایک کمی تھی نا, تو میں چپ ہو گیا تھا بس. اس کے بعد میں نے بہت بعد میں بولا تو بس اس طرح کر کے میں ابھی تک ایسے ہی ہوں. خیر وہ ظاہری بات ہے, میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ تھیراپسٹ کو کروائیں چیک, ٹرائی کر کے دیکھیں, انشاءاللہ ابھی بھی اس ایج میں بھی امپرومنٹ آ سکتی ہے بہت ساری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محرومیاں بھی فیس کی. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ والدہ کے فوت ہونے کے بعد وہ اپنے دادا کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اور دادا جو تھے وہ تھے سردار عبد المطلب, جو تھے وہ سردار تھے قریش کے. ویسے تو اپنے قبیلے کے تھے, بنو ہاشم کے سردار تھے, لیکن 2 بہت بڑے واقعات تھے جس کی وجہ سے ان کا عزت و مقام اتنا بڑھ گیا تھا کہ تمام ان کی عزت کرتے تھے. ایک زمزم کا کنواں انہوں نے دوبارہ سے ان کے ذریعے سے ملا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ابابیل والا واقعہ ہے, ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا, اور اس میں جو انہوں نے اقدام کیا تھا اس کی ڈیٹیل آپ لوگ قرآن کورس جوائن کریں گے تو اس میں سیرت میں پڑھا دوں گا جب آپ جوائن کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ, ورنہ آپ کو مل بھی جائے گا کہیں اس کی ڈیٹیل. یہ 2 واقعات کی وجہ سے عبد المطلب جو تھے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ اور آنر تھا. لیکن صرف 2 سال کے بعد اب وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آرفن پیدا ہوئے, کوئی بہن بھائی نہیں ہے. پہلا ان کی جو افیلیشن تھی وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں, وہاں پہ پارٹ کرنا پڑا والدہ کے ساتھ. 2 سال کے بعد والدہ فوت ہو گئی, 2 سال کے بعد دادا فوت ہو گئے. یہ کس کو اللہ تعالیٰ پرورش ہو رہی ہے؟ جس کو رحمت للعالمین بنائیں گے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, جن کے ذریعے جو میرے اور آپ کے لیے آخرت تک ہدایت کا سورس ہے, ذریعہ ہیں, اور یہ ان کی پرورش ایسے ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ وہ ہارورڈ میں پڑھ کے آئیں گے, یہ بیسٹ اسکولنگ یہ پروسیس ہوگا ان کا, ایسے گھر میں پیدا ہوں گے, بیسٹ ٹیوٹرز ہوں گے, اتنی ملٹی لنگول ان کی ٹریننگ کروائی جائے گی انہیں. نہیں, اتنے ان چیزوں سے سکھایا انہیں. ابو طالب اب اپنے قبیلے کے سردار بنتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور فل بردر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ قبیلے کے سردار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویلدی ہیں, بہت سارے ہیں, آپ کے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں. تو ابو طالب خود جو تھے نا وہ ایک کافی ڈیفیکلٹی کو فیس کرتے تھے, فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے اور کافی ڈیفیکلٹی کو فیس کرتے تھے. 8 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق ہوا,
اور اس موقع کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہی معجزہ ہے جو قرآن کے اندر بھی جس کا ریفرنس ہے، یہی معجزہ ہے، یہ معجزہ تھا. کیونکہ وہ لوگ یہ الزام جو بعد میں لگائیں گے، مستقبل میں جا کے الزام لگائیں گے کہ یہ اجمیوں سے سیکھ کے آیا ہے یا ان کی کتابوں سے اس نے پڑھا ہے، یا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھئی یہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے، رسول امی ہے، یہ تو الٹریٹ پروفٹ ہے یہ، اس لیے یہ الزام تمہارا نہیں چلے گا یہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ابو طالب وہ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر سکے، اور ابو طالب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا پھر کرنا شروع کر دیا؟ لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کیا. اب ہم بات کریں مکہ کی، ہم اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کی بات نہیں کر رہے کہ یہاں پہ ہر طرف اتنا سبزہ ہے کہ مجھے اگر کوئی گریزنگ کرنی پڑے کسی بھی جانور کو عید کے دنوں میں یا کہیں بھی، تو ہمیں تو کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کیاری کے ہر روڈ کے کونے کے اوپر گھاس ہے، پودے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. مکہ کو امیجن کریں، وہاں پہ سبزہ کتنا کم تھا، اس قدر گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگ، اپنے تو جانور اتنے بھی نہیں تھے تو مختلف لوگوں کے جانوروں کو لے کے جاتے تھے، ان کو گریزنگ کروانی، ایک کم ایج کا لڑکا، اور انہوں نے اس دوران سب کچھ جو ہے نا وہ خود مینیج کرنا ہے. اتنی گرمی سے آ کے واپس آ کے اینڈ میں ایسی نہ ہونے کے برابر کھوٹے سکے ملا کرتے تھے، اور اس پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. لیکن اس پروسیس سے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اور چیز سکھا رہے تھے، ایک انڈائریکٹ طریقے سے ایک لیڈرشپ سکھا رہے تھے. میرے پاس ایک بک ہے دا لیڈرشپ آف محمد، مسلمان نے نہیں لکھی، جان ایڈلر نام ہے، مسلمان نہیں ہے وہ رائٹر اس کا، لیکن اس نے اس کے اندر جو لیڈرشپ آف محمد پتلی کتاب ہے، اور اس کے اندر اس نے جو پہلے چیپٹر کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز نکالی ہیں نا وہ اس واقعے سے نکالی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بکریاں چرایا کرتے تھے اس کے ذریعے کیا کیا سیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس ذریعے سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لیڈ کر رہے ہیں؟ بالکل ہی بھیڑ بکریوں کو. ان میں کوئی انٹیلیجنس ہے؟ ان میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیوٹی سمجھائی ہیں ان کو؟ ان کے اندر کوئی ٹائم مینجمنٹ ہوگی کہ اب شام ہو رہی ہے واپس جانا چاہیے؟ ان کے اندر کوئی سینس ہوگی کہ آگے خطرہ ہے؟ کیونکہ اریبین لیپرڈ بھی تھے، ہائناس بھی تھے، اور ان جانوروں سے یا ولف سے تو چلے ایک آدھ بھیڑ کو نقصان ہوگا نا، لیکن اگر کوئی آ گیا کیا کہتے ہیں کہ کوئی ریڈ ہو جاتی ہے، کوئی لٹیرے آ جاتے ہیں، وہ تو سارا ریوڑ لے کے جا سکتے ہیں، یا کوئی بھیڑ بکریاں کے اوپر خطرناک جگہ پہ نہ چڑھ جائیں کہ گر جائیں. تو اس طرح امانت بھی سکھائی کہ جس کے جانور ہیں شام تک ان سب کو واپس لوٹا کے دینا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کچھ ہارڈ شپس ہوئی ہوں یا ہو رہی ہوں ابھی بھی، جس کو ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ یار کیا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیوں ہو رہا ہے، یا میں تنگ آ گیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور کام کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور کام کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں اس کے ذریعے، ان ہارڈ شپس کے ذریعے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ذریعے یہ سیکھا. ایونچولی جب بڑے ہوتے ہیں اور نیکسٹ پروفیشن کی طرف جب جائیں گے وہ، تو نیکسٹ پروفیشن ان کا ہوگا کہ وہ اب ٹریڈر کا کام کریں گے، لیکن مرچنٹ خود نہیں بن سکتے بیکاز ان کے پاس مرچنڈائز نہیں ہے، انویسٹمنٹ کا پیسہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں اب ایک کاروبار سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں، اور میں یہ ڈیلرشپ سٹارٹ کروں گا، یا میرے شاپ کے اندر اپلائنسز ہوں گے تو یہ میں رکھتا ہوں، یا لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، انویسٹ کہاں سے کروں گا. لائک وائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معاملہ تھا، تو اس لیے خود تو پیسے نہیں تھے، دوسروں کے لیے ایز مرچنٹ کام کرنا شروع کیا، دوسروں کے لیے مرچنٹ کے طور پہ کام کرنا شروع کیا. اور اس میں انہوں نے اپنی جوانی میں یہ 50 سال 60 سال کی عمر میں نہیں، اپنی جوانی میں جو ٹین ایج بھی ایج گزر گئی، 20s کا بھی ایج ہے، اور وہاں پر وہ لقب پا رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ایمانداری کو تو کوئی گھاس پہ نہیں ڈالتے، وہ لوگ کیئر ہی نہیں کرتے. اس سوسائٹی کے اندر نام پا رہے ہیں صادق امین کا. اس لیے نہیں کہ ابھی تک کوئی قرآن نازل ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کی پرسنالٹی کا پارٹ تھا. کس معاشرے کے اندر اس سے مجھے اور آپ کو کیا ہدایت ملتی ہے؟ یہ ایکسکیوز کبھی نہیں مارنا چاہیے کہ بھئی ہر کوئی کر رہا ہے، آج کل طریقہ کار ہی ہے، یہ نہیں کریں گے تو گزارا نہیں ہوگا. یہ ایکسکیوزز ہیں یہ تو پھر میرے اور آپ کے لیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صادق اور امین کا لقب پایا، جب اس کو ویلیو ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کچھ بھی۔ یہی چیز تھی جس کو پھر ختیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ چلو یہ بڑا مشہور شخص ہے، اس کے بارے میں بڑے لوگ تعریف کر رہے ہیں، لیٹ می ٹرائی ہم آؤٹ، اور وہ ان کو تجارت کی غرض سے شام کی طرف بھیجیں گی، اور کیونکہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہیں ابھی، تو وہ اپنا ایک غلام تھا ان کا، میسرہ نام تھا، اس کو ساتھ بھیج دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے صرف آ کے رپورٹنگ کرنی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، ایک تو رزلٹ دکھا رہا تھا کہ کتنی ایمانداری سے تجارت کی ہے، اتنا ریٹرن آئے ہیں آگے سے کہ نظر آ رہا ہے کہ اسے ڈنڈیاں نہیں ماری، بیمانیاں نہیں کی۔ اور پھر اکیلے میں جو میسرہ نے سٹوری بتائی کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اکیلے جا رہے ہیں کیا ہے، تو جی شام جیسے علاقے میں جا رہے ہیں، چلو الٹی سیدھی محفلوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، جا کے کس کو کیا پتہ، کس نے کیا دیکھا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ابھی کسی کو ویزا ملتا ہے اور کہے جی دبئی جا رہے ہیں، تو یار بڑا شوق ہے کہ نائٹ کلب تو دیکھوں جا کے میں ایک دفعہ، یا میں دیکھوں میں بیچ پہ جانا چاہتا ہوں، میں یا میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں، یا سنا ہے وہ ڈیزرٹ سفاری میں نا اس کے بعد وہ بیلی ڈانس ہوتا ہے، بڑا مشہور ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں ادھر۔ اور ہمارے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں انفارچونیٹلی۔ یا یہ کہ باہر کی ایئر لائنس آفر کر رہی ہیں، جب آپ کو میلز دے رہی ہوتی ہیں، اب ایئر لائن آفر کر رہی ہے تو ساتھ ہی وہ شراب بھی آفر کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ یہ کہہ دیں کہ یار کون، یہاں پہ تو میرا کوئی بھی جاننے والا نہیں، شراب کو ٹیسٹ تو کر کے دیکھتے ہیں ہے کیا چیز آخر۔ بہت سارے لوگ فرسٹ ٹائمر وہاں کے ہوتے ہیں، ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میسرہ نے خبر دی کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا کنڈکٹ سوائے تعریف کی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو۔ اور ختیجہ اس قدر امپریس ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود بھی بات چیت انہوں نے 2 دفعہ کنڈکٹ کر کے دیکھا تجارت سے اور اس رپورٹ سے، کہ وہ ایک ویڈو کے طور کے اوپر اور ایک ویلدی وومن کے طور کے اوپر وہ کنسیڈر کرتی ہیں، اپنی فرینڈ ہے نفیسہ، ان سے کنسلٹ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرج پرپوزل بھیجتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ پھر ایونچولی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اس شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیونکہ ویلدی ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک بہت امیر خاتون کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہہ دیا کہ بس اب تو ایشی ہے، اب تو ہم نے فل انجوائے کرنا ہے لائف کو؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی کہ جو انفارچونیٹلی میرا اور آپ کا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا داڑھی رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ یار میری شادی ہونے والی ہے یا میرے آگے اولاد کی شادی ہونے والی ہے، تو بھئی ہم تو اتنا جہیز لیں گے، ہم خود تو گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن بھئی جہیز میں گاڑی آنی چاہیے، ٹی وی آنا چاہیے، فریج آنا چاہیے، بیڈ روم کی چیزیں آنی چاہیے، اور یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، تب جا کے ہم شادی کریں گے، ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ کس قدر شرم کا مقام ہے یہ، کس قدر شرم کا مقام ہوگا یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ویلتھ ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ کیا اس میں آپ انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ بے حد لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور ریلائز کرتے ہیں کہ ابو طالب نے مجھے اتنے سال جو میری پرورش کی، تو میں ان کو کیسے ریسیپروکیٹ کر سکتا ہوں؟ ان کے بیٹے علی کو میں اپنے گھر میں اب رکھوں گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو یتیم نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیپروکیٹ کس طرح کیا کہ جس طرح انہوں نے مجھے پرورش دی تھی، میں علی کو اپنے گھر رکھ کے ریسیپروکیٹ اس طرح کر سکتا ہوں، میں اس احسان کو میں کم از کم کچھ حد تک اس طرح اتار سکتا ہوں۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ کریں گی، غلام جن کا نام ہے زید بن حارثہ، ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال چھوٹے ہیں، اور وہ کسی گئے گزرے قبیلے کے نہیں ہیں، ایک بہتر قبیلے کے ہیں، لیکن اس دور میں بس حملہ ہوا۔ آج کل تو کوئی کڈنیپ ہوگا تو کڈنیپ کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس کڈنیپ ہو گیا تو کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ کرائم ہے، یہ کرائم ہے کہ پولیس کو نہیں بتانا، یہ نہیں کرنا، اتنی رقم۔ تب یہ لا تھا، آپ نے کوئی حملہ کر دیا، لوٹ پکڑ لیا لوگوں کو، سلیو بنا لیا، غلام بنا لیا، اب قانون ہے، ان کو بیچ دیا گیا۔ اس قبیلے کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا زید جو ہے نا وہ بکتا بکتا مکہ میں آ گیا ہے، وہ مکہ پہنچتے ہیں، مکہ میں بھی ٹریس کرتے کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم فلانے قبیلے سے ہیں، بیٹا لینے آئے ہیں، اپنی پرائس بتائیں، قیمت بتائیں۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو
اور آپ اس کو خاص ویلیو نہ کر رہے ہو، نارمل سمجھ رہے ہو، اور کوئی آ کے کہہ دے کہ بھئی یہ مجھے چاہیے، مجھے منہ بولی قیمت بتائیں، آپ بلینک چیک دینے کو میں تیار ہوں، بتائیں. وہ قبیلہ کہتا ہے ہمارا لڑکا ہے، ہمیں چاہیے، قیمت بولیں اپنی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا موقع تھا، اور یہ کوئی فراڈ بھی نہیں ہو رہا، وہ خود کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ آپ قیمت بولیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کوئی قیمت نہیں لوں گا زید کی. شوق، کیوں نہیں لیں گے؟ ہاں زید سے پوچھ لیتے ہیں. زید کو بلوایا جاتا ہے اور زید سے کہتے ہیں زید دیکھو تمہارے گھر والے آئے ہیں. امیجن کریں کوئی بچہ جو اغوا ہو گیا ہو کسی زمانے میں، اب اپنے گھر والوں کو دیکھے اس کو خریدنے آئے، کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا. زید تمہارے گھر والے آئے ہیں دیکھو لینے کے لیے تمہیں. وہ قیمت دے رہے تھے، میں قیمت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے کہا زید کی مرضی ہے، زید جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، تو زید تم کیا چاہتے ہو؟ اینڈ ٹو دا شاک آف ایوری پرسن زید بن حارثہ کہتے ہیں میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. ابھی نبی نہیں ہے، ابھی رسول نہیں ہے. کنڈکٹ دیکھیں آپ، پیرنٹس کو یقین نہیں آ رہا، قبیلے کو یقین نہیں آ رہا، یہ کیوں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ملازم ایسا ہے کہ اس کو کوئی بھی پرائز آئے، باہر سے دبئی سے ویزا آ رہا ہے، باقی نیشنلٹی ہے، 3 گنا سیلری ہے، اور وہ کہ میں تو ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. میرے پاس تو کوئی ایسا ملازم نہیں ہوگا اسکولز کے اندر اور آفیسز اور کہاں تقریباً 125 کے قریب یا 150 لوگوں کو تو میں دیکھ رہا ہوں اس سینس میں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ سر میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا. کیا میرا اور آپ کا کنڈکٹ ہے؟ یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ باہر آ کے پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں کہ زید کو میں آزاد کرتا ہوں اور زید اب میرے بیٹے کی طرح ہے. وہ بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے اندر، اس سورہ احزاب کے اندر اس کو رول کو چینج کریں گے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اولاد ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا قاسم، پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی عطا کیں اور ایک اور بیٹا بھی عطا کیا عبداللہ. اور پہلے بیٹا جو تھا وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ساتھ نہیں فوت ہوگا، اس ایج میں جا کے فوت ہوگا جب انس پیدا ہو جاتا ہے اولاد کے ساتھ. بعد میں دوسرا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے جب انس پیدا ہو جاتا ہے اولاد کے ساتھ. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں تو اس کی چاہت ہی نہیں تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جو عطا کی ہے، تو سب سے پہلے بیٹا میرا ہوا تھا 2009 میں، تو 2008 تک 2006 تک میرا اس سے کوئی پیار تھا؟ وہ میری زندگی میں ہے ہی نہیں کوئی چیز نا. وہ آیا، پیار ہوا اس کے ساتھ، انس ہوا اور اللہ تعالیٰ نے لے لیا. پھر ایک اور بیٹا ہوا جس کو لوگ کیا سمجھے کہ نیم و بدل ہے، تو اس کا کمپنسیشن دی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر لے لیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کی شکل کے اندر اولاد جاری رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کلاس کو ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے یہاں سے، ٹھیک ہے، جہاں تک ہم نے کنکلوڈ کیا یہاں سے. تو گزارش یہ ہے کہ نیند پوری کر کے آنا، ٹھیک ہے، نیند پوری کر کے آنا. امید ہے کہ جو آپ لوگوں نے ابھی تک سیکھا ہے، ہر چیز کو عمل کی طرف ضرور سوچنا کہ میرے لیے کرنے کا کام کیا ہے اس کے اندر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم یقیناً درود پڑھ کے اور وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ میرے اور آپ کے درود کے محتاج نہیں ہیں. میں محتاج ہوں، آپ محتاج ہیں ان کے. سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کو ہم رول ماڈل کے طور پہ سیکھ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.